السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے 95 تک ہے۔ پارہ نمبر 4 کا سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو، پہنچ سکتے نیکی کو، حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل۔ ہر کھانا یا تمام کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل نے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ نازل ہوئی تورات یا نازل کی گئی تورات۔ قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے تو لے آؤ تورات کو، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ قیامت کے دن زمین بھر کر سونا فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑانا چاہیں گے تو اللہ ان سے نہیں قبول کرے گا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ میں تم سے اگر کہوں کہ دنیا کی ہر چیز مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہاری جان چھوڑ دوں تو دے دو گے؟ تو انسان کہے گا دے دوں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو میں نے تم سے بہت کم مانگا تھا۔ کتنا کم! اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں مجبور نہیں کیا، اور زکوٰۃ کتنی کم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی روح کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے، نیت کے بارے میں بتا دیا کہ بھلائی ایک ایسی چیز ہے جسے تم پانا چاہتے ہو۔ اب پیچھے بھی ہم نے پڑھا نیکی ہے کیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، پوری لسٹ دی تھی ہمیں اللہ نے۔ تو ان لسٹوں کو تم پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہے۔ اس لسٹ کو دیکھ لیں، سوچ لیں اس میں کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور یقین ہو کہ اللہ مجھے ہر میری نیکی کا بدلہ دے گا۔ آخرت پر یقین ہو، فرشتوں، کتاب اور انبیاء پر یقین ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا مال کو اس کی محبت میں دو، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، گردنیں چھڑانے والوں کو۔ یہ سب لسٹ اللہ نے وہاں ہمیں ایمان عبادات کی دی تھی، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ کچھ بھی کسی قریبی رشتہ دار کو دو، غریب کو دو، مسکین کو دو، اس میں چیز کیسی ہونی چاہیے؟ جو تمہیں پیاری ہو۔ جس میں وہ حدیث آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ فوری عمل کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا، بیرہا جس کا نام تھا، جس میں بہت 500 سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی یہ باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ سوچیں کسی کا بہت بڑا محل ہو، کسی کی بہت خوبصورت گاڑی ہو جو اسے بہت پیاری ہو، وہ لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آ جائے۔ آپ نے فرمایا واہ، بہت نفع مند، آخر تو یہ مال ختم ہو ہی جانا تھا، یعنی تم نے تو محفوظ کر لیا۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے؟ کہا میرے چچا کے بیٹے، فرمایا ان کو دے دو۔ یہ اس سے بھی بڑا کام کہ میرا بہت پیارا گھر ہو اور میں رشتہ داروں میں سے کسی کو مفت میں دے دوں، میری بہت خوبصورت گاڑی ہو یا میری گولڈ کی کوئی چیز ہو اور میں اس کو رشتہ داروں کو دے دوں۔ یہ دینے سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ انسان اپنوں میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، اپنوں کو فائدہ نہیں دینا چاہتا۔ اس لیے اللہ نے جب بھی خرچ کرنے کی پیچھے آیات آئیں
سب سے پہلے ذل قربا کا نام لیا، تو انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دیا۔ سوچا بھی نہیں کہ وہ تو امیر ہو جائیں گے، ہیں غریب، کوئی بات نہیں، کوئی میری وجہ سے امیر ہو گیا، ان کی سوچ ہی یہ نہیں تھی۔ پھر حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی میں خیبر کی زمین کو صدقہ دے کر دوں ساری؟ آپ نے فرمایا اس کا مال یا پھل صدقہ کر دیا کرو، زمین پاس رہنے دو۔ پھر حضرت حارث بن زید نے اپنا پسندیدہ گھوڑا دے دیا، آپ نے ان کے بیٹے کو دے دیا۔ انہیں لگا کہ میں تو اللہ کی راہ میں دیا تھا، آپ نے میرے بیٹے کو دے دیا، فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک بیوی نے ایک لونڈی آزاد کی، انہوں نے جب آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا تم اپنے ماموں کو دے دیتی۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے آس پاس خوشحالی بھر دو، آس پاس سکون لے کے آؤ، تو تم نیکی کی روح کو پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہے۔ ہمیں لسٹ بنانی چاہیے، کیا چیز مجھے پیاری ہے، میرا اپنا آپ، میرے لباس کون سا، میرے بچے، میرے فرینڈز، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، اور کیا کیا، بہت کچھ محبتیں ہماری کہاں کہاں جڑی ہوئی ہیں ان میں سے، کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے، جس کو ہم بلانگ کرتے ہیں، وہ سب رزق میں آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ کیوں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر محبت اس محبت کے نیچے آ جاتی ہے، اس لیے کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ان کے دلوں میں تنگی نہیں آتی۔ کیونکہ پیچھے ہم نے دیہاتیوں کے بارے میں پڑھا، آگے ہے دیہاتیوں کے بارے میں، اور پھر یہود کے بخل کے بارے میں بھی پڑھا کہ ان کو خرچ کرنا ایسے لگتا تھا جرمانہ ہے، تاوان ہے، چٹی پڑ گئی، کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ جبکہ یہ دیکھیں جو مسلمان تھے، جن کے دل کھلے ہوئے تھے اللہ کے لیے، جن کے دل محبتوں سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کیسے دی اپنی وہ پیاری چیزیں۔ پھر رویے خوبصورت، کیونکہ معاملات بھی رزق میں آتے ہیں نا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو لگتا کہ مجھے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے ایک صحابی تھے تو وہ ایمان لائے، تو جب بھی آپ کو راستے میں ملتے ہمیشہ مسکرا کے، ہمیشہ ان سے اچھا سلوک کرتے۔ ان کے دل میں خیال آ گیا شاید میں سب سے اچھا لگتا ہوں۔ ایک دن پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ بے فکر ہو کے فرمایا عائشہ۔ فرمایا نہیں، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا عائشہ کا باپ۔ کوئی جھجک نہیں، سچ بولا۔ اپنے رویوں سے دیکھیں کون ہمیں پیارا ہے، کیا وہی صرف پیارا ہونا چاہیے یا سب سے ایک جیسا پیار کرنا چاہیے؟ کہیں بچوں میں تو نہیں فرق میں رکھتے، یا کوئی ماں باپ کے رویے کے ساتھ تو فرق نہیں کہ بیوی زیادہ پیاری ہو، ماں نہ پیاری ہو، یا ماں بہت پیاری ہو اور بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ تو ہر وہ چیز جو تم کو بہت پیاری ہے، دیکھو اس میں کسی کا حق تو نہیں مار رہے، جب خرچ کر رہے ہو تو پورا حق دے رہے ہو۔ ہم تو محبتوں کو بھی جتاتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں تم سے اتنا کیا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا جو بھی خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے کرو تاکہ بے فکر ہو جاؤ۔ نیکی کرو، دریا میں ڈال دو، مت دیکھو کتنے لوگوں نے میری نیکی کو دیکھا ہے، کتنے ویوز آئے ہیں، کتنے فالوورز بن گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رب ہے نا ہماری کوششوں کو دیکھنے اور جاننے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر انہوں نے اپنی آپ پر خود حرام کیا۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر منع کر لیا تھا، یہ نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں جیسے چربی، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور خون، اور اس طرح کئی چیزیں انہوں نے خود حرام کی، اور کچھ اللہ کی طرف سے ان پر حرام ہوئی۔ تو اللہ نے فرمائی جو تم نے حرام کر لی وہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی کر بیٹھے تھے۔ پھر انہوں نے بکری، گائے اور اونٹ کی چربی کو بھی حرام کر لیا تھا۔ پھر ان سے کئی دفعہ کہا گیا کہ لاؤ اپنی کتاب،
دکھاؤ اگر اس میں یہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہماری حرام کی ہوئی چیزوں کو تم کھاتے ہو، تم تو اونٹ کا گوشت شوق سے کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، یہ تو حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تو نہیں حرام کیا، یہ تم نے خود حرام کر لیا، یہ اضافے تم نے کیے، کیونکہ اس وقت اگر تورات میں ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً یہ لا کے دکھاتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا، لاؤ اپنی تورات، پھر اس کو پڑھ کے دیکھو، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر جھوٹا کون جو اللہ پر جھوٹ گڑے، جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ان کو حرام ٹھہرائے اور اللہ کا نام لے، بے حیائی کے کام کرے اور پھر کہے مجھے اللہ نے حکم دیا، تو یہ افتراء علی اللہ الکذب ہے اللہ پر۔ اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا نا، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ گھڑے گا، یہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، کہ آپس میں تو ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ پر جھوٹ گھڑیں، جو بات اللہ نے کہی نہیں وہ اس کے نام پہ لگائیں، اور اس کے نام پر لگا کے خود ہی سے ایڈیشن کر لیں یا کمی کر لیں۔ تو جس نے دنیا میں اعلیٰ مقاصد کے لیے جینا ہے، وہ اعلیٰ قربانی کرتے ہیں، پسند کی چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، خود سے خود اپنے اوپر تنگیاں مسلط نہیں کرتے۔ یہ تو ظلم ہے اور اللہ اس ظلم سے پاک ہے۔ اللہ پر جھوٹ گڑنا یہ ہے کہ انسان نہ سمجھے نہ جانے، نہ اسے علم ہو، اور ایسے ہی کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور خود سے خود کچھ کام شروع کر دے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوں گے۔ کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ اللہ راضی ہوں گے؟ کوئی کسی کو الگ سے وہی آتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور کرنا چاہیے، اور بس اللہ قبول کر لیں گے کیونکہ ہم نے کیا، ہمیں نیکی کا کام لگتا ہے۔ جو کام ہمیں نیکی کا لگتا ہے اگر ہمارے نبی نے نہیں کیا تو یہ افتراء علی اللہ الکذب ہے، کیونکہ کل میں نے حدیث سنائی نا کہ وہ کوئی ایسا عمل جس کا حکم ہمارے نبی نے نہیں دیا وہ رد ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ گڑتے، کہتے تھے اللہ ہمیں واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو چھوڑ دو، اور ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے یہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں ایسی بات کر کے۔ ان سے کہو صدق اللہ، قل صدق اللہ، کہو سچ فرمایا اللہ نے، جو اس نے کہا وہ سچ ہے۔ تمہارے کہنے سے، تمہارے جھوٹ بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنے جھوٹ کے ساتھ جتنی مرضی اپنی دنیا کو اپنی مرضی کا بنا لو، اللہ نے تو سچ فرمایا، اس نے کتاب کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اب اس میں مزید کوئی ایڈیشن یا کمی نہیں ہو سکتی۔ تو بہتر کیا ہے؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم کے خالص دین کی، خالص ہمیشہ ساتھ اللہ نے کہا، کیونکہ پیور، آپ دیکھیں پیور چیز آج بھی، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے انسان ہو، کسی گھر کو ہی بنائیں اور اس گھر میں پیور چیزیں، اچھی چیزیں نہ لگائیں، کتنی دیر رہتا ہے وہ گھر؟ خراب ہو جاتا ہے، بہت جلد ٹوٹنے لگ جاتا ہے۔ تو جتنا بھی کوئی پیور ہوتا ہے اتنا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو لیکن یاد زیادہ رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ کے لیے ہمارے درود میں کیوں ایڈ ہوئے؟ کیونکہ وہ حنیفہ تھے، انہوں نے اللہ سے وہ محبت کی جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ ہماری تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہماری باتوں میں، ہماری چیزوں میں، ہماری محبتوں میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے پیسے میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ ہم خالص رہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں خالص کچھ ملتا بھی نہیں۔ میڈیسن بھی لینی ہو، میڈیسن، ہمیں اس میں بھی ملاوٹ، اسی نام کی میڈیسن نکلی ہے۔ کوئی چیز آپ دیکھ لیں، کوئی چیز جس کو آپ یوز کرتے ہیں ملاوٹ ہے۔ کتنا ہم چکن کھاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس گندی چیزوں سے تیار ہوتا ہے، ملاوٹیں ہیں۔ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ مسلمان ہوں اور مسلمانوں کو کھلا رہا ہوں
تو ان کی صحت کا نقصان ہوگا، جب تک ہوگا جتنا ہوگا مجھے تکلیف میری بھی لکھی جائے گی. یہ میرے آثار میں سے ہے کہ میں کسی کا کیا بھلا سوچا. لیکن دنیا چونکہ ایک طریقے سے چل رہی ہوتی، ہم لائن بدل کے کہاں جائیں، اکیلے رہ جائیں گے. تو اللہ کی راہ میں جو اکیلا بھی رہ جائے، اس کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کی طاقت مل جائے تو وہ بہت بڑا، اکیلا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم ملاوٹ کوئی کر رہا ہے تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں. تو ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں، کسی بھی چیز میں، وہ چاہے ہماری باتوں میں ہو، رویے میں ہو، یا پھر ہمارے دین کے کاموں میں ہو. وہ تو خاص طور پہ اللہ نے فرمایا نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. رتبہ کسی اور کا کیا، کسی اور نے، نام تم نے کسی دوسرے کا لگا دیا. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ شرک بے وفائی ہے، بہت بڑی بے وفائی اس ہستی کے ساتھ جس کے ہم پر سب سے بڑھ کر احسانات ہیں، اور جس کے احسان سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم باہر نہیں آ سکتے، جس کی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے کے ہزارویں حصے میں بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہے. اسی کی رحمتوں سے ہم جی رہے ہیں، اس کی رحمت سے ہی ہماری موت ہے، اس کی رحمت کے بعد ہم جنت میں جا سکیں گے. اسی کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں، اسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم شرک کر کے ملاوٹ کرتے ہیں. تو کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. اس لیے فرمایا ابراہیم کے دین کی پیروی کرو. وہ مشرک نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر ہے نا ان کے لیے، جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے دنیا کو بتایا. وہ مشرک نہیں تھا، وہ خالص تھا. کتنا اچھا ہو اگر ہم بھی خالص ہو جائیں. تو ہمیں بے شک ہم اس طرح مطلب اعلیٰ رتبہ نہیں پا سکتے، لیکن جو خالص ہوتا ہے نا، اللہ اس کا نام ضرور بناتے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے نا، دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ زمین سے مرتا نہیں ہے، مدتوں اس کا نام زندہ رہتا ہے. یہ بے وفاؤں کو کون یاد رکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. برے ناموں سے ہمیشہ ان کو یاد کیا جاتا ہے. وفادار انسان، وہ اللہ کا ہو یا انسانوں کا، اسے یاد رکھا جاتا ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے لفظوں سے پیچھے ذکر ہو، تو ہمیں اس کے لیے مخلص ہونا پڑے گا. اخلاص بہت ضروری ہے اس معاملے میں. ہم جتنے پیور ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اس کی اتنی اٹینشن ہماری طرف ہو جائے گی. اور جس کو اللہ اپنے پاس سے محبتیں دے، اسے دنیا کی محبتیں کچھ کم بھی ملیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ جب ہم وفادار ہو جائیں گے نا، بے وفا آٹومیٹکلی ہم سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ان سے سکون ہی نہیں ملے گا. ہم پیور ہیں تو ہمیں دوسروں سے کیسے سکون مل سکتا ہے جو پیور نہ ہو؟ تو ہمیں اس دین کو خاص طور پہ پیور ہو کے لینا ہے، اور پیور ہو کے اس پہ عمل کرنا، اور کوشش کرنی کہ میں تھوڑا کروں، اچھا کروں، ہمیشہ کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.